गाड़ी को गली के नुक्कड़ पर रोकते वो लॉक करते उतरा था और चेहरा रुमाल से कवर किया था। गली की हालत बस खराब सी ही थी। 4 मरले के नॉर्मल से घर के दरवाजे के आगे जाकर दरवाजा नॉक किया। बेटा आप? वो बूढ़ा शख्स उसे देखकर खुश हुआ। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? वो उसके हाथ में मौजूद राशन का ढेर सारा सामान देखते बोले थे। मेहरबानी इनकार नहीं कीजिएगा, बेटा समझते हैं ना? वो उनके कांधे पर हाथ रखते बोला था। कैसे हैं आप? वो प्यार से अंदर जाते मुखातिब हुआ था। कैसा हो सकता हूँ बेटा? वो खुद पर काबू पाते बोले थे। अरे बेटा तुम? वो उस शख्स की बीवी भी शायद उसे देखकर खुश हुई थी। जा मंजा भाई के लिए चाय पानी ला। अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं, वो नफी करता बोला। तब के कोई छोटी लड़की पानी का गिलास ला चुकी थी। शुक्रिया, वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते बोला। वो आखिरी सहारा थी हमारा। इस जालिम दरिंदे ने नोच लिया उसे, और हम अगर कानून की धमकी दें तो वो हमें मंजा की धमकी दे कर गया है। वो उसका भी वही हाल करेगा। हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत और कानून ये भी तो अमीरों के ही लिए हैं। ये भी तो अमीरों के लिए हैं। हम तो बस जालिमों की चक्की में पिसते हैं। वो रोते बोल रही थी। वहाँ से निकलते एक अज़्म से निकला था। ब्राउन आंखें चमकी थीं। होठों पर एक कातिलाना जहर कन मुस्कुराहट थी। मुलाजमा ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। वो सब खाने में मसरूफ थे। सिर्फ वजदान नहीं था। टेबल पर लम्स को लग रहा था फिजा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वो खुलकर सांस ले रही थी। ठीक से करो नाश्ता और फिर ये दूध भी फिनिश करना है। मामा लम्स की जान पर बनी थी। नो आर्ग्यू, वो आंखें दिखाते बोले। डैड मैं मोटी हो रही हूँ, प्लीज समझाइए मम्मा को। अहमद को घसीटा था अपने दिफा में। बिल्कुल कमजोर सी हो, इस मामले में मुझे नहीं इन्वॉल्व करो। वो नेपकिन से हाथ साफ करते मुस्कुराए थे। वो मुँह बसूरती रही। वैनी बस हंस रही थी। दूध से उसे हमेशा चिढ़ थी। जल्दी, सदफ ने उसकी तरफ बढ़ाया। यूनी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। तुम ऐसे जा रही हो? वैनी ने तनकीदी जायजा लिया, क्योंकि 2 मिनट बाद वो इन्हीं कदमों से वापस आने वाली थी। इतना वैनी जानती थी। क्यों, क्या हुआ? वो हैरान हुई। हाँ कुछ नहीं, बस मेरे बेबी, वो मुस्कुराती नजरों से बोली थी। ओके देन आई एम लेट, बाय। वो भागी थी, बैग कांधे पर डाले फौज की तरफ। ये क्या है? वो शशद हुई थी। ड्राइवर की जगह उसे गाड़ी के पास देखकर वो तो था नहीं। फिर ये क्या, कब कहाँ से आया? वो बिल्कुल नाजिल हुआ था। वो ब्लू जीन्स में व्हाइट शेड के बाजू फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों से गाड़ी से टेक लगाए शायद उसी के इंतजार में था। कदमों की चाप से सामने देखते उसका जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर डार्क ग्रीन शेड घुटनों से काफी ऊपर थी। आधी आस्तीन जिसमें से सफेद बेदाग बाजू झलक रहे थे। मेकअप में बस पिंक लिप बाम लगाए बालों के रफ से बंद में थे। वो करीब बढ़ रहा था। जो मुंह खोले बस 2 कदम के फासले पर थी। चेंज करो, खुद पर काबू पाते उसके गले में मौजूद मफलर की गिरा खोली। अब क्या खराबी है इसमें? लम्स ने खुद को देखकर गुस्से से सोचा, जो उसका स्टोलर खोलते उसके कांधों पर फैला रहा था। मैं लेट हूँ प्लीज, वो खौफजदा सी उसकी चिंगारती आवाज से यही कह पाई थी। क्या ख्याल है फिर आज के दिन यूनिवर्सिटी के बजाय हम हमारे रूम में सेलिब्रेट करें? उसे खींच के गाड़ी के साथ लगाते सख्त लहजे में कहा था। वो धमकियों से खौफजदा कर देता था। गर्म सांसें कान से होते गर्दन से महसूस हुई थीं। लम्स की पूरी आंखें खुल गईं। उस शख्स का क्या भरोसा था? अपनी बात वो बगैर उसकी मर्जी के आसानी से पूरी कर लेता था। नहीं वजदान, अब इतनी भी नहीं लेट में, मैं चेंज करती हूँ। उससे पहले वो कोई और सजा देता वो उसे दूर करते पोर्च से अंदर भागी थी। और मेरे बेबी वापस आ गया, वैनी ने हंसते कहा, जो शायद लाउंज में उसी का इंतजार में थी। वैनी आपी आपको आकर बताऊंगी। वो लेट थी, लिहाजा गुस्से से बोलते रूम में चली गई। रूम में एंटर हुई तो सामने बेड पर उसका ड्रेस पहले से पड़ा था। ये मेरी कबर्ड तक कब पहुँचे? मैनस नाम की तो मेरे शौहर में कोई एक भी चीज नहीं है।
وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی. آپ یہ طے کریں گے میں پہنوں بھی کیا؟ اور وہ کڑ رہی تھی. اس کی سلکی ہوئی ڈریس پر گرے کلر کے ریڈ لائٹ سی کڑائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرتے وہ باہر بڑی تھی. وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائے اس کے ہی ویٹ میں تھا. اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی. شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہیں آ پا رہا تھا. یونی کی پارکنگ ایریا میں روکتے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی. یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں سٹولر لیتی ہوں. وہ جھنجھلائی تھی. میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹہ پکڑے مصروف سا کر رہا تھا. وہ دیکھ رہی تھی اسے جو ہلکی سی بائٹس میں سنجیدہ سی شکل لیے کام میں مصروف تھا. کیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچ رہی تھی. تمہیں برقع نہیں پہنا رہا، نہ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، مگر آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ. تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہے. دوپٹے کا سہارا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا. آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا. لمس کا چہرہ سرخ پڑا تھا. ٹیک کیئر یور سیلف فار می. وہ اسے کھینچتا سینے سے لگائے بول رہا تھا. فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو، چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی. آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑتے دور ہوئی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی. اسے ڈرا کرتے اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا. راستے میں کافی رش تھا. یہ ڈرامے اس ملک سے کب ختم ہوں گے؟ وہ خوف میں مبتلا ہوا. روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر سگنل رکے تھے مگر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا. ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. شیشے نیچے کرو مسٹر. وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا. کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے یہ سگنل بند ہے. پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھانکتے بول رہا تھا. کیا تمہیں پتا نہیں انسپکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا. اچھے سے پتا ہے تم ایک انپونسبل سسٹرین ہو. اچھے سے پتا ہے، وہ غصے سے بولا. کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا رہا تھا. سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکتیں دیکھ چکی تھی. I will come after few minutes. وہ اپنے سامنے ساتھیوں سے بولتی اس کی طرف بڑھی. تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرو. مراد غصے سے بولا جس کے مطابق وجدان رج کے ڈھیٹ پایا گیا تھا. 100 اور لے لو اگر یہ کم ہے تو. مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے تپاتے ایک اور سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا. ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی اس کے سر پر کھڑی تھی. واٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر پولیس مین؟ پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں. وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ہاں مراد اس اچانک افطار پر منہ کھولے تھا. اور آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے. شرم ہے آپ میں. اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے. میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل میں نیوز چلاتی ہوں اور آپ شرم نہیں آتی 100 روپے لیتے ہوئے. وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا ہوا سرخ نوٹ دیکھتے بولی تھی. کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے بھی دے دینا. وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی اس کے قریب سے زن سے بھگاتا فرار ہو گیا تھا. وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا. مراد نے غصے سے اسے دیکھا تھا. شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں آپ، پر توبہ حرکتیں دیکھو. نہیں مطلب معیار چیک کریں اپنا. صرف 100 روپے میں بک گئے آپ اور جانے دیا اس امیر زادے کو. وہ اب مراد کے سر تھی. منہ بند کرو اپنا جاہل لڑکی. بات پتہ نہیں ہے تو بکواس نہیں کیا کرو. اسے غصہ آیا. مطلب حد ہے 100 روپے میں. وہ اسے بیچ رہی تھی. میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم. وہ غصے سے بولی. شوق سے چلاؤ. یہ لو میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو. وہ دانت پیستے نوٹ ہاتھ میں لہراتے بولا تھا. الیکشن قریب ہے سر، اپنا ہر قدم پھونک کر رکھیے. سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. MJ وہ چوزا ہے ابھی. وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا. 1-2 بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا. آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے. MJ نے اسے ڈرایا تھا.
تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتا چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھڑکی بڈھے دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دیں، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی اور نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا، جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی، چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ ایم جے نے انتہائی افسوس سے دیکھا جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اس 4 سال کے عرصے پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بےہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ایک تو اس تھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا، قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ زج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ تھرکی بڈھے پر نظر رکھو ایم جے۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، تمہیں پتا بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے۔ تمہاری سوچ ہے وہ پتا نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ وہ پتا نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ ایم جے تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از اے ریپیٹس۔ کیا سزا ہوتی ہے نو کیئرس پر؟ میری نظر میں تو موت ہے۔ اس جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے میں قابو پاتے بولا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے۔ ایم جے نے سامنے بیٹھتے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ او، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا جس سے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔